السلام علیکم۔ بجٹ باس میں خوش آمدید۔ مطلب یہ وہ چینل ہے جہاں ہم پیسے، کامیابی اور کاروبار کے پیچھے چھپی جو نفسیات ہے نا، اسے ذرا آسان زبان میں سمجھتے ہیں۔ بالکل۔ اور آج کا جو ہمارا یہ گہرا جائزہ ہے یہ واقعی بہت خاص ہے۔ اگر کوئی اپنی سوچ بدلنا چاہتا ہے اور یہ سیکھنا چاہتا ہے کہ امیر یا کامیاب لوگ کیسے فیصلے کرتے ہیں، تو آج کی گفتگو خاص اسی مقصد کے لیے ہے۔ صحیح۔ اور ہم آج ایک ایسی کتاب کے تصورات پر بات کر رہے ہیں، مطلب ڈینیل کہنیمن کی جو مشہور کتاب ہے جس نے سوچنے کا انداز ہی بدل دیا۔ تو آج کا جو ہمارا بنیادی مشن ہے نا، وہ یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے ذہن کے دو سسٹمز کیسے کام کرتے ہیں۔ ہاں، یہ جو دو سسٹمز ہیں نا، یہی ساری کہانی کی بنیاد ہے۔ یہ تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کا دماغ کوئی ایک چیز نہیں ہے، بلکہ یہ دو مختلف حصوں پر مشتمل ہے، سسٹم 1 اور سسٹم 2۔ تو چلیں اس بات کو تھوڑا کھول کر سمجھتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر فیصلے ہم بہت جلد بازی میں کرتے ہیں، تیز سوچ کے تحت، اور میرے خیال میں یہی وہ فیصلے ہوتے ہیں جو بعد میں بڑے مالی نقصانات کی وجہ بنتے ہیں، ہے نا؟ 100% درست۔ دیکھیں، جو ہمارا سسٹم 1 ہے نا، یہ ہماری تیز سوچ ہے، یعنی یہ بہت تیز، خودکار اور بغیر کسی کوشش کے کام کرتا ہے۔ یہ کوئی محنت نہیں مانگتا۔ اچھا، مطلب یہ بیک گراؤنڈ میں خود ہی چلتا رہتا ہے؟ بالکل۔ جیسے فرض کریں آپ کسی خاتون کی تصویر دیکھتے ہیں اور اس کے چہرے پر غصہ ہے، تو کیا آپ کو حساب لگانا پڑتا ہے کہ وہ غصے میں؟ نہیں، وہ تو بس 1 سیکنڈ سے بھی پہلے مطلب دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ تو موڈ خراب ہے ان کا۔ ہاں، اور سسٹم 1 یہی کرتا ہے۔ یا پھر اگر میں پوچھوں کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4، مطلب اس کے لیے تو کاپی پینسل نہیں چاہیے۔ یہی بات ہے، لیکن جو ہمارا دوسرا حصہ ہے یعنی سسٹم 2، وہ ہماری سست سوچ ہے۔ وہ بہت زیادہ توجہ طلب ہے اور مشکل حساب کتاب کرتا ہے۔ یعنی جہاں دماغ کو زور لگانا پڑے۔ جی بالکل۔ اگر میں اچانک کہوں کہ 17 کو 24 سے ضرب دیں، تو اب سسٹم 1 کے پاس کوئی تیار جواب نہیں ہے۔ 17 ضرب 24، ہاں، اس کے لیے تو مجھے واقعی رک کر دماغ پر زور ڈالنا پڑے گا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب آپ یہ حساب لگا رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کے جسم میں باقاعدہ تبدیلیاں آتی ہیں، پٹھوں میں تناؤ آ جاتا ہے اور آنکھوں کی پتلیاں تک پھیل جاتی ہیں۔ ارے واقعی، مطلب دماغ کی مشقت کا سیدھا اثر جسم پر ہوتا ہے؟ بالکل، یہ باقاعدہ ایک مشقت ہے جو انسان کو تھکا دیتی ہے۔ یہ تو بڑی زبردست بات بتائی آپ نے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سسٹم 1 جہاز کے اس آٹو پائلٹ کی طرح ہے جو خاموشی سے جہاز اڑاتا رہتا ہے، اور سسٹم 2 وہ اصلی پائلٹ ہے جو کیبن میں آرام سے سو رہا ہوتا ہے اور صرف کسی ایمرجنسی میں ہی جاگتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی زبردست تشبیہ ہے، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر یہ آٹو پائلٹ یعنی سسٹم 1 اتنی جلدی اور بغیر سوچے سمجھے فیصلے کرتا ہے، تو کیا یہ ہمیشہ ہی نقصان دہ ہوتا ہے؟ دیکھیے، اگر ہم اس بات کو وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو سسٹم 1 بالکل بھی برا نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ ہماری بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ بقا کے لیے؟ وہ کیسے؟ ہزاروں سال پہلے جب انسان جنگلوں میں تھا اور جھاڑیوں میں کسی درندے کی آہٹ ہوتی تھی، تو اس کے پاس سسٹم 2 کو جگانے اور ہوا کا رخ ناپنے کا وقت نہیں ہوتا تھا۔ صحیح بات ہے، اسے تو بس فوراً بھاگنا ہوتا تھا۔ بالکل۔ آج بھی اگر اچانک کوئی تیز آواز آئے تو ہم بے ساختہ مڑتے ہیں، یا کوئی گاڑی تیزی سے آئے تو ہم چھلانگ لگا کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ مطلب وہاں سسٹم 1 ہماری جان بچاتا ہے؟ ہاں، مسئلہ وہاں نہیں آتا۔ مسئلہ تب آتا ہے جب یہ تیز رفتار سسٹم 1 ہمارے جدید دور کے پیچیدہ مالی معاملات میں بھی کود پڑتا ہے اور فوری نتائج نکال لیتا ہے۔ اچھا، یعنی جب ہمیں گہری سوچ چاہیے ہوتی ہے تو ہم سستی کر جاتے ہیں۔ بالکل، اور چونکہ ہمارا سسٹم 2 جاگنے میں وقت لگاتا ہے اور فطرتاً بہت سست ہے، تو اسے نفسیات میں سست کنٹرولر یا لیزی کنٹرولر بھی کہتے ہیں۔ دی لیزی کنٹرولر۔ مطلب یہ اصلی پائلٹ واقعی بہت کام چور ہے۔ بہت زیادہ۔ میں آپ کو ایک مشہور پہیلی سے اس کی سستی کی مثال دیتی ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ جی بتائیں۔ فرض کریں ایک بیٹ اور ایک بال کی کل قیمت $1 اور 10 سینٹ ہے۔ بیٹ کی قیمت بال سے ٹھیک $1 زیادہ ہے، تو بتائیں بال کی قیمت کیا ہوگی؟ 10 سینٹ۔ واقعی؟ 1 منٹ، ذرا مجھے سوچنے دیں۔ اگر بال 10 سینٹ کی ہے
اور بیٹ $1 مہنگا ہے تو بیٹ ہوا $1.10 کا، اور دونوں کو ملائیں تو ارے یہ تو $1.20 ہو گیا۔ دیکھا؟ ہاں، تو صحیح جواب 5 سینٹ ہونا چاہیے۔ اگر بال 5 سینٹ کی ہے تو بیٹ $1.05 کا ہوگا، دونوں مل کر $1.10۔ واہ، میرا دماغ بھی دھوکا کھا گیا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں اس سست کنٹرولر کی حقیقت کھلتی ہے۔ جب میں نے سوال پوچھا تو آپ کے سسٹم 1 نے فوراً ایک پرکشش اور آسان جواب دے دیا، 10 سینٹ۔ ہاں، اور میں نے بغیر سوچے فوراً بول بھی دیا۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، ہارورڈ اور پرنسٹن جیسی یونیورسٹیوں کے طالب علموں نے بھی پہلا جواب 10 سینٹ ہی دیا تھا، کیونکہ ان کا سسٹم 2 سست ہے۔ وہ سسٹم 1 کے جواب کو بغیر جانچے قبول کر لیتا ہے تاکہ ذہنی مشقت سے بچ سکے۔ یار، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، لیکن یہ تو محض ایک پہیلی تھی۔ عملی زندگی میں، خاص طور پر کاروبار میں، اس سستی کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ بہت بڑا نقصان۔ دیکھیں، اس کو نفسیات میں متبادل یا سبسٹیٹیوشن کہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی بہت مشکل سوال آتا ہے نا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تو ہمارا سسٹم 1 خاموشی سے اس کی جگہ ایک آسان سوال رکھ دیتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اچھا، کیا اس کی کوئی کاروباری مثال ہے؟ بالکل، کتاب میں ایک فورڈ موٹرز کے ایگزیکٹو کی مثال ہے۔ اس نے فورڈ کے حصوں میں کروڑوں ڈالر لگا دیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک آٹو شو میں گیا تھا اور اسے فورڈ کی گاڑیاں بہت پسند آئی تھیں۔ تو اس نے کروڑوں ڈالر بس گاڑیوں کی پسندیدگی پر لگا دیے؟ ہاں، اب دیکھیں، اسے اصل میں کون سا مشکل سوال پوچھنا چاہیے تھا؟ یہ ہے کہ کیا فورڈ کے حصوں کی قیمت اس وقت کم ہے اور مستقبل میں بڑھے گی؟ جو کہ ایک مشکل سوال ہے، جس کے لیے گوشوارے پڑھنے پڑیں گے، مارکیٹ دیکھنی پڑے گی۔ بالکل، لیکن اس کے سسٹم 2 نے سستی کی اور سسٹم 1 نے اس مشکل سوال کو ایک آسان سوال سے بدل دیا کہ کیا مجھے فورڈ کی گاڑیاں پسند ہے؟ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کیا واقعی لوگ اتنی بڑی سرمایہ کاری محض اپنی پسند یا احساسات کی بنیاد پر کر بیٹھتے ہیں؟ جی، اور وہ بھی پورے اعتماد کے ساتھ۔ انہیں لگتا ہی نہیں کہ کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اس اندھے اعتماد کو نفسیات میں ایک اصطلاح سے جوڑا جاتا ہے جسے ورسیاٹی کہتے ہیں۔ ورشیاٹی مطلب WYSIATI، یہ کیا ہے؟ یہ انگریزی کے جملے "What you see is all there is" کا مخفف ہے، یعنی جو نظر آ رہا ہے بس وہی پوری حقیقت ہے۔ اچھا، مطلب دماغ ان معلومات کو نظر انداز کر دیتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی؟ بالکل، اگر دماغ کے پاس کسی معاملے کی صرف 10% معلومات ہیں تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے مزید معلومات چاہیے، وہ اسی 10% سے ایک زبردست کہانی گھڑ لے گا۔ یعنی اگر میں کرکٹ میچ کی صرف 10 سیکنڈ کی ہائی لائٹس دیکھوں جس میں کسی نے 2 چھکے لگائے ہوں، تو آپ کا سسٹم 1 کہے گا کہ یہ تو دنیا کا بہترین کھلاڑی ہے، آج اس نے سینچری بنائی ہوگی۔ بالکل، حالانکہ میں نے باقی گیندیں دیکھی ہی نہیں جن پر وہ بیٹ ہوا تھا۔ یعنی دماغ کو بس کہانی چاہیے، معلومات کی مکمل مقدار نہیں۔ ہاں، اگر کہانی سننے میں اچھی لگ رہی ہے تو ہمارا سست سسٹم 2 اس پر اندھا یقین کر لیتا ہے، اسے تحقیق سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ لیکن یہ لوگ اتنے پر اعتماد کیوں ہوتے ہیں اپنے ان غلط فیصلوں پر؟ کوئی شک کیوں نہیں ہوتا انہیں؟ اس کا جواب ایک اور دلچسپ تصور میں چھپا ہے جسے ذہنی سہولت یا کوگنیٹو ایز کہتے ہیں۔ کوگنیٹو ایز؟ یہ کیسی کیفیت ہے؟ دیکھیں، جب چیزیں مانوس لگتی ہیں یا ہمارا موڈ اچھا ہوتا ہے یا کوئی بات بار بار دہرائی جاتی ہے تو دماغ اس ذہنی سہولت کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ اچھا، تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس حالت میں سسٹم 1 مکمل طور پر حاوی رہتا ہے اور انسان چیزوں کو بس سچ مان لیتا ہے۔ مطلب اگر کوئی واضح اور خوبصورت فونٹ میں لکھی ہوئی تحریر ہو تو ہم اس پر جلدی یقین کر لیں گے۔ بالکل، تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ واضح فونٹ پڑھنے میں دماغ کو سہولت ملتی ہے تو وہ اسے سچ مان لیتا ہے۔ مدھم فونٹ ہو تو آنکھوں کو زور لگانا پڑتا ہے، سسٹم 2 جاگ جاتا ہے اور انسان شکی ہو جاتا ہے۔ واہ، یہاں تک کہ فونٹ بھی ہمارے فیصلوں پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں بھی جن کمپنیوں کے نام آسان ہوتے ہیں لوگ ان پر زیادہ پیسہ لگاتے ہیں۔ 100% درست، محض اس لیے کہ ان کا نام لیتے ہوئے دماغ کو سہولت محسوس ہوتی ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟
کیا ہمیشہ اپنے ہی دماغ کے دھوکے میں رہتے ہیں؟ کیا اس سے بچنے اور کامیاب لوگوں کی طرح سوچنے کا کوئی طریقہ بھی ہے؟ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہم سسٹم 1 کو بند نہیں کر سکتے، یہ ہر وقت چلتا ہے۔ مطلب ہم اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتے؟ نہیں، لیکن ہم ان حالات کی پہچان ضرور سیکھ سکتے ہیں جہاں غلطی کا امکان زیادہ ہو۔ جیسے کہ بڑے مالی فیصلے؟ بالکل، جب مالی داؤ پر بہت کچھ لگا ہو، خطرہ بڑا ہو، تو ہمیں جان بوجھ کر اپنی سوچ کو سست کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے سست سسٹم 2 کو زبردستی جگانا چاہیے اور صرف اچھے احساس پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی لبے لباب یہ ہے کہ تیز سوچ جو ہے نا وہ روزمرہ کے کاموں کے لیے بہترین اور آسان ہے، لیکن سست سوچ اور گہرا غور و فکر ہی وہ راستہ ہے جو ہمیں حقیقی کامیابی اور بہتر مالی فیصلوں کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، کامیاب لوگ یہی کرتے ہیں۔ وہ اپنے سسٹم 2 کو تربیت دیتے ہیں کہ نازک مواقع پر وہ جاگ جائے اور جذبات کی رو میں بہہ کر فیصلے نہ کرے۔ واقعی آج کی گفتگو نے سوچنے کے کئی زاویے بدل دیے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ہمارا دماغ ایک چوکنے آٹو پائلٹ اور ایک سست پائلٹ کے درمیان جھولتا ہے۔ اور یہی آگاہی، مطلب اپنے ہی دماغ کے دھوکوں کو سمجھنا، ہمیں مستقبل میں بہتر فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے۔ بالکل، اور اس سے پہلے کہ آج کی اس تفصیلی گفتگو کو ہم سمیٹیں، میں سننے والوں کے لیے ایک چبھتے ہوئے سوال پر بات ختم کرنا چاہوں گا۔ ذرا سوچیں، اگر ہماری پسند، ہمارے عقائد اور یہاں تک کہ چیزوں کی قدر و قیمت کا احساس محض ہمارے سسٹم 1 کی بنائی ہوئی ایک جلد بازی کی کہانی ہے، یعنی وہی جو نظر آ رہا ہے وہی حقیقت ہے والا دھوکا۔ بالکل، تو پھر زندگی میں ہم نے جو سب سے بڑے اور اہم سمجھے جانے والے فیصلے کیے ہیں نا، ان میں سے کتنے واقعی ہمارے شعوری فیصلے تھے اور کتنے فیصلے محض اس لیے کیے گئے کیونکہ اس وقت ہمارا دماغ ریاضی کرنے کے موڈ میں نہیں تھا اور اس نے بس ایک آسان راستہ چن لیا؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ دوستو، پچھلے حصے میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہمارا دماغ 2 مختلف طریقوں سے سوچتا ہے، ایک تیز طریقہ اور ایک سست طریقہ۔ جی بالکل، اور ان 2 طریقوں کو سمجھنے کے بعد اب ہم اس تفصیلی جائزے میں ایک بہت ہی خطرناک حقیقت جاننے والے ہیں۔ بالکل، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا اپنا دماغ اکثر ہمیں دھوکہ دیتا ہے۔ مطلب ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا دماغ ایک سپر کمپیوٹر ہے جو بالکل صحیح فیصلے کرتا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ ہاں، وہ ایک پرفیکٹ مشین نہیں ہے، اور آج ہمارا مشن بھی یہی ہے کہ ہم اس دھوکے کو سمجھیں۔ یہ دھوکا آخر ہوتا کیسے ہے؟ ہم روزمرہ زندگی میں شارٹ کٹس استعمال کرتے ہیں جنہیں نفسیات کی زبان میں ہیورسٹکس کہا جاتا ہے۔ ہیورسٹکس، تو یہ شارٹ کٹس ہمیں جلدی فیصلہ کرنے میں مدد تو دیتے ہیں، لیکن اکثر غلط بھی ہوتے ہیں نا؟ 100%۔ آج کی اس نشست میں ہم یہی دیکھیں گے کہ کیسے عام لوگ جذبات کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں، اور ہم ان خامیوں کو پہچان کر کامیاب لوگوں کی طرح، یعنی ڈیٹا اور منطق کی بنیاد پر بہتر فیصلے کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے فیصلے بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دماغ کے یہ دھوکے پہچاننے ہوں گے۔ تو چلیں وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ یہ دھوکا دراصل کام کیسے کرتا ہے۔ دماغ کو ان شارٹ کٹس کی ضرورت ہی کیوں پڑتی ہے؟ دیکھیں، اس کی بنیادی وجہ توانائی بچانا ہے۔ دماغ کو جب بھی کوئی مشکل صورتحال پیش آتی ہے تو وہ اسے حل کرنے کے لیے ایک آسان راستہ ڈھونڈتا ہے۔ اس عمل کو سبسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے، یعنی سوال کی تبدیلی۔ سوال کی تبدیلی؟ مطلب دماغ خود سے ہی سوال بدل لیتا ہے؟ بالکل، جب دماغ سے کوئی مشکل سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ خاموشی سے اس کی جگہ ایک آسان سوال رکھ دیتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے، اس کی کوئی مثال ہے؟ جی، ڈینیل کہامین نے ایک بہت زبردست مثال دی ہے۔ فورڈ موٹر کمپنی کے ایک بڑے فائنینشیل آفیسر کی بات ہے جس نے کروڑوں ڈالر فورڈ کے شیئرز میں لگا دیے۔ اچھا، کروڑوں ڈالر؟ ہاں، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کیا، تو اس کا جواب یہ تھا کہ وہ ایک آٹو شو میں گیا تھا اور اسے فورڈ کی گاڑیاں بہت پسند آئی تھیں۔ واہ،
مطلب ایک فائنینشیل آفیسر نے یہ مشکل سوال نہیں پوچھا کہ مارکیٹ میں شیئر کی قیمت کم ہے یا زیادہ؟ بالکل نہیں۔ اس نے یہ مشکل مالیاتی سوال پوچھا ہی نہیں۔ اس نے چپکے سے ایک آسان سوال کا جواب دے دیا کہ کیا مجھے یہ گاڑیاں پسند ہیں، اور چونکہ اسے گاڑیاں پسند تھیں اس نے کروڑوں کی انویسٹمنٹ کر دی۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے امتحان میں کسی طالب علم کو کوئی مشکل سوال نہ آئے تو وہ اسے چھوڑنے کے بجائے اس سے ملتے جلتے کسی ایسے آسان سوال کا جواب لکھ کر آ جائے جو اسے یاد ہو۔ ہاں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ سمجھے کہ اس نے پرچہ بہت شاندار حل کر لیا ہے۔ بالکل، وہ ہنستا کھیلتا باہر آئے گا۔ اور یہ صرف پیسوں کے معاملے میں نہیں ہوتا۔ ہمارا دماغ تو ہمیں دیکھنے میں بھی دھوکہ دیتا ہے، جیسے وہ کاغذ پر بنی 3D تصویر والا دھوکہ۔ ہاں، وہ جس میں دو انسان بنے ہوتے ہیں اور پٹلیاں دور جا رہی ہوتی ہیں۔ جی وہی۔ اگر آپ کاغذ پر بنے دو ایک جیسے سائز کے انسانوں کو دیکھیں تو جو انسان دور بنا ہوتا ہے وہ ہمیں بڑا محسوس ہوتا ہے۔ ہاں، حالانکہ کاغذ پر تو دونوں کا سائز بالکل برابر ہوتا ہے۔ تو دماغ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ دماغ 2D تصویر پر یعنی ایک سیدھے کاغذ پر 3D دنیا کے اصول لاگو کر دیتا ہے۔ مطلب دماغ کہتا ہے کہ اگر یہ بندہ اتنی دور ہے اور پھر بھی اتنا ہی بڑا لگ رہا ہے تو اصل میں یہ بہت بڑا ہوگا۔ بالکل صحیح۔ تو دماغ نے یہاں بھی سوار بدل دیا۔ سوال تھا کہ تصویر کا سائز کیا ہے، اور دماغ نے جواب دیا کہ اصلی دنیا میں یہ کتنا بڑا ہوگا۔ یہ صورتحال واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگر دماغ تصویروں کے ساتھ ایسا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم انسانوں کے معاملے میں بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں؟ مطلب کسی شخص کی قابلیت کا فیصلہ اس کے لباس یا بات کرنے کے انداز سے کر لینا؟ 100%۔ اور اسی چیز کو ہیلو ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ جب دماغ آسان سوال کا انتخاب کرتا ہے تو وہ ظاہری چیزوں یا پہلے تاثر کی بنیاد پر پوری کہانی بنا لیتا ہے۔ یعنی فرسٹ امپریشن۔ جی، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص پر اعتماد نظر آئے، کانفیڈنٹ ہو، تو ہمارا دماغ فوراً اسے ذہین بھی سمجھ لیتا ہے۔ ہم ایک خوبی کی وجہ سے باقی تمام خامیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ تو ہم روز دیکھتے ہیں۔ کوئی اچھے سوٹ میں انٹرویو دینے آئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ تو کمال کا کام کرے گا۔ بالکل، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک بہت زبردست تجربہ کیا گیا تھا، ایلن اور بین کا مشہور تجربہ۔ لوگوں کو دو لوگوں کی خوبیاں بتائی گئیں۔ پہلے ایلن کی صفات بتائی گئیں۔ اچھا، وہ صفات کیا تھیں؟ وہ ترتیب کچھ یوں تھی کہ ایلن ذہین ہے، محنتی ہے، جذباتی، تنقیدی، ضدی اور حاسد ہے۔ تو مطلب شروعات اچھی باتوں سے ہوئی، ذہین اور محنتی، اور برائیاں آخر میں آئیں۔ جی بالکل، اور پھر باری آئی بین کی۔ لوگوں کو بین کی صفات بتائی گئیں جو کہ بالکل وہی الفاظ تھے، بس ترتیب الٹی تھی۔ یعنی بین حاسد ہے، ضدی، تنقیدی، جذباتی، محنتی اور ذہین ہے۔ ارے، مطلب صفات بالکل ایک جیسی ہیں، صرف اوپر نیچے کر دی گئیں؟ ہاں، لیکن لوگوں کا ریاکشن بالکل مختلف تھا۔ کیونکہ ایلن کی شروعات مثبت باتوں سے ہوئی تھی تو لوگوں کے دماغ نے اسے ایک اچھا انسان سمجھا، یہاں تک کہ لوگوں کو اس کی ضد بھی جائز لگنے لگی۔ کہ ذہین بندہ ہے تو تھوڑا ضدی تو ہوگا ہی۔ بالکل، جبکہ بین انہیں بہت خطرناک محسوس ہوا کیونکہ اس کی شروعات حاسد اور ضدی ہونے سے ہوئی تھی۔ کمال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا تاثر ہمیں بالکل اندھا کر دیتا ہے۔ ہاں، لیکن ہیلو ایفیکٹ کے پیچھے دراصل دماغ کی ایک اور بہت بڑی خامی چھپی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ صرف اس معلومات پر یقین کرتا ہے جو اس کے سامنے موجود ہو۔ مطلب جو نظر آ رہا ہے بس وہی سچ ہے۔ جی، اسے نفسیات میں WISIAT کہتے ہیں، What you see is all there is۔ ہمارا دماغ ایک کہانی بنانے کی مشین ہے، جو چند حقائق اسے ملتے ہیں وہ انہی کو پوری دنیا سمجھ لیتا ہے۔ تو کیا ہم نامکمل معلومات پر بھی پورے یقین سے فیصلے کر لیتے ہیں؟ بالکل۔ ایک تجربے میں لوگوں کو ایک قانونی مقدمے کی کہانی سنائی گئی۔ ایک ڈرگ سٹور میں یونین کے نمائندے کی گرفتاری کا واقعہ تھا۔ اچھا، تو کیا ہوا اس میں؟ لوگوں کو صرف ایک فریق کی یعنی صرف یونین والے کی کہانی سنائی گئی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو باقاعدہ بتایا گیا تھا کہ انہیں دوسرے فریق کی بات نہیں بتائی جا رہی۔ تو انہیں معلوم تھا کہ معلومات ادھوری ہیں؟ بالکل معلوم تھا، لیکن پھر بھی جب ان سے فیصلہ مانگا گیا تو انہوں نے بڑی خود اعتمادی سے اسی یونین والے کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ انہوں نے ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ لیکن اگر ہم اس پر تھوڑا تنقیدی نظر سے دیکھیں
تو اگر ہم ہر وقت مکمل معلومات کا انتظار کرتے رہیں تو کیا ہم فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے ہی محروم نہیں ہو جائیں گے؟ میرا مطلب ہے، کیا کبھی کبھار ادھوری معلومات پر فوراً فیصلہ کر لینا بہتر نہیں ہوتا؟ آپ کی بات بالکل منطقی ہے، اور ارتقائی لحاظ سے دیکھیں تو واقعی کبھی کبھی جلدی فیصلہ کرنا جان بچا سکتا ہے۔ عام زندگی کے چھوٹے فیصلوں میں یہ ٹھیک ہے۔ جیسے سڑک پار کرتے ہوئے یا کسی خطرے کے وقت؟ جی بالکل، لیکن جب بات آتی ہے اہم اور بڑے فیصلوں کی، جیسے انویسٹمنٹ، کریئر یا کوئی پالیسی بنانا، تو یہی چیز بے جا خود اعتمادی یعنی اوور کانفیڈنس اور تباہ کن غلطیوں کا باعث بنتی ہے۔ یہ بات تو ہے۔ تو اگر میں پچھلی بات کو آگے بڑھاؤں تو وہ کون سی معلومات ہیں جو دماغ کے سامنے سب سے زیادہ ہوتی ہیں یا اسے سچ لگتی ہیں؟ اسے دستیابی کا دھوکہ یا اویلیبلٹی ہیورسٹک کہا جاتا ہے۔ ہم ان چیزوں کو زیادہ اہم اور بڑی سمجھتے ہیں جو ہمیں زیادہ نظر آتی ہیں یا جو ہمارے ذہن میں جلدی آ جاتی ہیں۔ مطلب جو آسانی سے یاد آ جائیں۔ جی، ایک بڑا سادہ سا تجربہ ہے اس کا۔ انگریزی حرف کے کے کی مثال لے لیں۔ لوگوں سے پوچھا گیا کہ انگریزی میں حرف کے سے شروع ہونے والے الفاظ زیادہ ہیں یا وہ الفاظ جن میں کے تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ اگر میں ابھی سوچوں تو کے سے شروع ہونے والے الفاظ جلدی ذہن میں آتے ہیں، جیسے کائٹ، کنگ، کی بورڈ۔ بالکل، لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ انہیں لگا کہ کے سے شروع ہونے والے الفاظ زیادہ ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انگریزی میں ایسے الفاظ بہت زیادہ ہیں جن میں کے تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ اچھا، واقعی؟ جی، لیکن ایسا صرف اس لیے لگتا ہے کیونکہ پہلے حرف سے الفاظ یاد کرنا دماغ کے لیے آسان ہے۔ تو دماغ کہتا ہے کہ جو چیز یاد کرنے میں آسان ہے وہی تعداد میں زیادہ ہوگی۔ تو اس حساب سے تو جو میڈیا کا کردار ہے وہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ جب میڈیا پر مائیکل جیکسن کی موت کی خبر یا کسی طیارے کے حادثے کی خبر بار بار دکھائی جاتی ہے، ہاں، تو دماغ کو لگتا ہے کہ یہی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہم اعداد و شمار بالکل بھول جاتے ہیں اور بس اسی خبر کی تکرار کو اہمیت دینے لگتے ہیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ عام زندگی میں لوگ میڈیا پر کرائم شوز یا حادثات کی خبریں اتنی زیادہ دیکھتے ہیں کہ وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ دنیا مکمل طور پر غیر محفوظ ہو چکی ہے۔ بالکل، اسے اویلیبلٹی کیسکیڈ کہتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ اصل ڈیٹا دیکھیں تو شاید کرائم کا ریٹ کم ہوا ہو، لیکن دماغ ڈیٹا کو نہیں مانتا، وہ اس ڈر کو مانتا ہے جو اسکرین پر چل رہا ہے۔ اور یہاں سے ہم اس حتمی موڑ کی طرف آتے ہیں جہاں یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ تمام شارٹ کٹس اور میڈیا کی یہ تکرار بالآخر ہمارے جذبات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جی، اور یہی جذبات ہمارے حتمی فیصلوں کی وجہ بنتے ہیں۔ اسے افیکٹ ہیورسٹک کہا جاتا ہے۔ افیکٹ ہیورسٹک مطلب جب جذبات عقل پر حاوی ہو جائیں؟ بالکل صحیح۔ اس کا مطلب ہے جب انسان کی پسند یا ناپسند اس کے فیصلوں پر حاوی ہو جائے۔ اس کی کوئی مثال ہے روزمرہ زندگی سے؟ فرض کریں کہ اگر کوئی شخص کسی خاص ٹیکنالوجی کو پسند کرتا ہو، جیسے کہ نیوکلیئر پاور یا کیمیکل پلانٹس، تو اس کا دماغ خود بخود یہ مان لیتا ہے کہ اس کے فائدے بے شمار ہیں اور نقصانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اچھا، وہ رسک کو بالکل اگنور کر دیتا ہے۔ جی، یعنی جذباتی دم عقلی کتے کو ہلا رہی ہوتی ہے۔ The emotional tail wags the rational dog۔ لوگ ڈیٹا پر نہیں، اپنے احساسات پر فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہم انسان بنیادی طور پر جذباتی ہیں، لیکن ہم نے شروع میں کہا تھا کہ کامیاب لوگ ڈیٹا کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں۔ ہم جذبات کے اس جال سے نکل کر منطق یعنی سسٹم 2 کی طرف کیسے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس کے لیے سب سے ضروری قدم یہ ہے کہ ہم اپنے دماغ کی ان چالوں کو پہچانیں۔ شعوری طور پر ٹھہر کر، جذبات سے ہٹ کر حقائق کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ یعنی جب بھی کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہو تو ایک قدم پیچھے ہٹ کر سوچنا چاہیے۔ بالکل، ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے کہ کیا میں دستیابی کے دھوکے کا شکار تو نہیں ہو رہا؟ کیا میں واقعی مکمل معلومات دیکھ رہا ہوں؟ زبردست۔ تو اگر آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو آج ہم نے سیکھا کہ ہمارا دماغ کتنا ہوشیار مگر دھوکے باز ہے۔ ہیلو ایفیکٹ، شارٹ کٹس، ادھوری معلومات کو سچ مان لینا اور میڈیا کی تکرار، یہ سب ہمارے فیصلوں کو جذبات کے ماتحت کر دیتے ہیں۔ جی، اور اگر ہم اپنی زندگی، پیسوں یا کریئر کے بارے میں بہتر فیصلے کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر موجود اس خودکار نظام کی خامیاں تسلیم کرنی ہوں گی۔ بالکل۔
تو اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر میں آپ سب کے لیے ایک نیا اور چونکا دینے والا سوال چھوڑنا چاہتا ہوں جس پر آپ خود غور کریں۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگر ہمارا دماغ ارتقائی طور پر ان شارٹ کٹس کا عادی ہے تاکہ ہم تیزی سے فیصلے کر سکیں، تو ذرا سوچیں کہ جب مستقبل کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جدید الگوریدمز انسانی دماغ کی ان کمزوریوں کو پوری طرح سمجھ لیں گے، تو کیا وہ ہمیں ان خامیوں سے بچائیں گے؟ یا پھر انہیں استعمال کر کے ہمارے فیصلوں کو مکمل طور پر کنٹرول کر لیں گے؟ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے تفصیلی جائزے میں۔ آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم سب سے اہم حصے میں داخل ہو چکے ہیں۔ مطلب یہ وہ جگہ ہے جہاں ہماری سوچ، ہماری زندگی اور مالی مستقبل کو بدلتی ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم بہت منطقی فیصلے کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ ایک بہت بڑا وہم ہے جس میں انسان مبتلا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ مالی معاملات میں ہم بالکل ایک سپر کمپیوٹر کی طرح کام کرتے ہیں جہاں نفع اور نقصان کو تول کر فیصلہ کیا جاتا ہے، لیکن ڈینیل کانہمان کی مشہور کتاب تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو اس کی کہانی بالکل مختلف بتاتی ہے۔ ہاں، اور آج ہم اسی کتاب کے اہم اقتباسات کو سورس کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارا مشن یہ جاننا ہے کہ کیسے ہم سمجھتے تو یہی ہیں کہ ہم خالص منطق کی بنیاد پر فیصلے کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارے زیادہ تر فیصلے جذباتی ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اس تجزیے کا بنیادی مقصد ہی یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے ذہن کی ساخت کیسے ہمارے مالی مستقبل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر ہم سمجھ لیں کہ ہمارا دماغ ہمیں کیسے دھوکہ دیتا ہے تو ہم اس جال سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ چلے اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ مالی فیصلوں کی ان اہم غلطیوں کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمارا دماغ معلومات کو پروسیس کیسے کرتا ہے۔ دیکھیں، کانیمن نے دماغ کی اس ساخت کو سمجھانے کے لیے انسانی سوچ کو 2 نظاموں میں تقسیم کیا ہے۔ انہیں سسٹم 1 اور سسٹم 2 کہا جاتا ہے۔ جو سسٹم 1 ہے نا، وہ ہمارے دماغ کا وہ حصہ ہے جو انتہائی تیز، خودکار اور ظاہر جذباتی ہے۔ یعنی وہ حصہ جسے محنت نہیں کرنی پڑتی۔ بالکل، جیسے اگر ہم کسی کا غصے والا چہرہ دیکھیں تو ہمیں سوچنا نہیں پڑتا کہ وہ غصے میں ہے۔ ہمارا سسٹم 1 فوراً خطرے کی گھنٹی بجا دیتا ہے۔ مطلب یہ ایک طرح کا آٹو پائلٹ ہے۔ اچھا، تو پھر سسٹم 2 وہ ہے جسے ہم اپنی اصل سوچ یا منطق سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، سسٹم 2 سست ہے، منطقی ہے اور محنت طلب ہے۔ یہ خودکار نہیں ہے۔ اگر میں کہوں کہ 17 کو 24 سے ضرب دیں تو سسٹم 1 وہاں خاموش ہو جائے گا۔ اس کا کوئی خودکار جواب نہیں ہے۔ اس کے لیے سسٹم 2 کو جاگنا پڑتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسانی دماغ توانائی بچانا چاہتا ہے، اس لیے وہ سسٹم 2 کو سلاتا رہتا ہے اور زندگی کی گاڑی سسٹم 1 کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو کیا واقعی جدید دور کے ان پیچیدہ مالی فیصلوں میں دماغ کا یہ پرانا آٹو پائلٹ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے؟ مطلب کیا روزمرہ کے پیسوں کے معاملوں میں بھی یہ گڑبڑ کرتا ہے؟ بہت زیادہ گڑبڑ کرتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک سادہ سا تجربہ ہے جسے بیٹ اور بال کا سوال کہتے ہیں۔ فرض کریں ایک بیٹ اور ایک بال کی کل قیمت $1 اور 10 سینٹ ہے، اور شرط یہ ہے کہ بیٹ کی قیمت بال سے ٹھیک $1 زیادہ ہے۔ تو بتائیے بال کی قیمت کیا ہوگی؟ 10 سینٹ۔ مطلب یہ سنتے ہی ذہن میں فوراً یہی جواب آتا ہے نا کہ بال 10 سینٹ کی ہوگی۔ اور یہی وہ دھوکہ ہے جو سسٹم 1 دیتا ہے۔ دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں کے طالب علموں نے بھی فوراً 10 سینٹ ہی جواب دیا، لیکن اگر ہم تھوڑی زحمت کر کے سسٹم 2 کو جگائیں تو حساب بالکل مختلف ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر بال 10 سینٹ کی ہے اور بیٹ $1 مہنگا ہے تو بیٹ $1 10 سینٹ کا ہو جائے گا۔ یوں کل قیمت $1 20 سینٹ بن جائے گی، جو کہ غلط ہے۔ درست جواب یہ ہے کہ بال کی قیمت 5 سینٹ ہے۔ اوہ واہ، بال 5 سینٹ کی اور بیٹ $1 5 سینٹ کا۔ بالکل، تبھی جا کر دونوں کی کل قیمت $1 10 سینٹ بنے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا منطقی دماغ اتنا سست ہے کہ اس نے پرکشش جواب کی جانچ پڑتال ہی نہیں کی۔ لیکن ایک سوال ہے، اگر یہ سسٹم 1 اتنا خامیوں والا ہے تو ارتقائی لحاظ سے خطرات پر توجہ دینا بقا کے لیے ضروری نہیں تھا؟ کیا اس آٹو پائلٹ نے ہمیں جنگلوں میں نہیں بچایا؟ یہ بہت زبردست زاویہ ہے۔
ارتقائی لحاظ سے سسٹم 1 کوئی خامی نہیں تھی، بقا کا ہتھیار تھا۔ جنگل میں جھاڑیوں کے ہلنے پر سسٹم 2 کو جگا کر زاویے ناپنے کا وقت نہیں ہوتا تھا۔ جو ڈر کر بھاگ جاتا یعنی سسٹم 1 استعمال کرتا وہ بچ جاتا۔ صحیح، لیکن آج ہم جنگل میں نہیں بلکہ شیئر مارکیٹ اور بزنس کی دنیا میں ہیں، اور جب یہ سسٹم 1 پیسوں کے معاملات میں دخل اندازی کرتا ہے تو ہم ریاضی کے بجائے اپنے احساسات کی بنیاد پر چلتے ہیں، ایسا؟ 100% ایسا ہی ہے۔ اب جیسے ایک مشہور ماہر طبیعت برنولی تھے، ان کا ماننا تھا کہ انسان پیسے کو محض اس کی اصل مالیت کے حساب سے گنتا ہے، لیکن کہانی امین کی پراسپیکٹ تھیوری نے اسے غلط ثابت کر دیا۔ انسان پیسوں کو ایک ریفرنس پوائنٹ یعنی حوالے کے نقطے سے دیکھتا ہے۔ ریفرنس پوائنٹ مطلب بالکل ویسے ہی کہ اگر کوئی شخص کسی بہت گرم جگہ سے نارمل کمرے میں آئے تو اسے وہ کمرہ ٹھنڈا محسوس ہوگا، اور کوئی برفانی جگہ سے آئے تو اسے وہی کمرہ گرم لگے گا۔ درجہ حرارت تو ایک ہی ہے، بس پچھلا تجربہ مختلف ہے۔ واہ، کیا کمال کی انالوجی دی آپ نے۔ مالی معاملات میں بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ مثال کے طور پر اینتھنی جس کے پاس $1 ملین ہے اور بیٹی جس کے پاس $4 ملین ہے، اگر دونوں کو کہا جائے کہ وہ ایک جوا کھیلیں جس سے دونوں کی دولت $2.5 ملین ہو سکتی ہے، یا پھر بغیر رسک کے $2 ملین لے لیں، تو ظاہر ہے روایتی معاشیات کے مطابق دونوں کو ایک جیسا فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ آخر میں 2 ملین ہی مل رہے ہیں۔ بالکل، لیکن انسان ایسا نہیں سوچتا۔ اینتھنی کے لیے 1 سے 2 ملین پر جانا بہت بڑا منافع ہے، لیکن بیٹی جس کے پاس 4 ملین تھے وہ 2 ملین کو اپنی دولت کی تباہی تصور کرے گی۔ حتمی عدد ایک ہے لیکن احساس بالکل متضاد ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، یعنی ہم ہر چیز کو پچھلے تجربے سے تولتے ہیں۔ جی، اور یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ انسان کو کچھ پانے کی خوشی سے زیادہ کچھ کھونے کا دکھ ہوتا ہے۔ اس سے نقصان کا خوف یا لاس اورژن کہتے ہیں۔ $100 ہارنے کا دکھ $150 جیتنے کی خوشی پر بھاری پڑتا ہے۔ واقعی مطلب دکھ اتنا طاقتور ہوتا ہے؟ ہاں، اور جب انسان نقصان میں ہوتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے وہ انتہائی غیر منطقی اور بڑے خطرات موڑنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ نقصان کے بعد بھی اپنی ڈوبتی ہوئی انویسٹمنٹ کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ بالکل، وہ ڈوبتے ہوئے شیئرز کو سینے سے لگائے رکھتے ہیں کہ شاید قیمت اوپر آ جائے، وہ ہار نہیں ماننا چاہتے۔ ایگزیکٹلی، اور اسی نقصان کے خوف سے ایک اور سوچ جنم لیتی ہے کہ جو چیز ہمارے پاس ہے وہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ رچرڈ تھیلر نے اسے انڈومنٹ ایفیکٹ یعنی ملکیت کا دھوکہ کہا ہے۔ جب کوئی چیز ہماری ہو جاتی ہے تو اسے چھوڑنا ایک نقصان محسوس ہوتا ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے ہم پرانے کپڑے الماری سے نہیں نکالتے، حالانکہ ہم انہیں پہنتے بھی نہیں، بس اس لیے کہ وہ ہمارے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس پر ایک میوزک کانسرٹ کی ٹکٹ کی مثال بہت مشہور ہے۔ فرض کریں ایک شخص نے $200 کی ٹکٹ لی، اب مارکیٹ میں اس کی قیمت $3000 ہو گئی ہے۔ اگر وہ عام جذباتی انسان ہے تو وہ اسے 3000 میں بھی بیچنے کو تیار نہیں ہوگا۔ حالانکہ منطق تو یہ کہتی ہے کہ فوراً بیچ دے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ شخص خود کبھی 3000 دے کر وہ ٹکٹ نہ خریدتا، لیکن کیونکہ اب وہ اس کی ملکیت ہے تو وہ اسے قیمتی لگ رہی ہے۔ صحیح کہا۔ ایک کافی کے مگ پر بھی ایسا ہی تجربہ کیا گیا۔ جنہیں مفت مگ ملا انہوں نے اس کی قیمت بیچتے وقت $7 لگائی، لیکن خریداروں نے اسی مگ کی قیمت صرف $3 لگائی، یعنی بیچنے والے قیمت دوگنی لگا رہے تھے کیونکہ چیز ان کی تھی۔ شیئرز میں بھی تو یہی ڈسپوزیشن ایفیکٹ ہوتا ہے نا، لوگ منافع بخش شیئرز فوراً بیچ دیتے ہیں جیت کی خوشی کے لیے، لیکن نقصان والے شیئرز پکڑے رہتے ہیں تاکہ نقصان کو سچ نہ ماننا پڑے۔ بالکل، اور یہیں سے ایک اور بہت گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے موجودہ فیصلے خامیوں سے بھرے ہیں تو کیا ہماری زندگی کی کامیابی کا اندازہ لگانا بھی ایک دھوکہ ہے؟ یہ کیسے؟ مطلب کیا ہماری زندگی کے تجربات بھی دھوکہ ہیں؟ اسے سمجھنے کے لیے ہماری ذات کے 2 حصوں کو دیکھنا ہوگا۔ کانہمن کہتے ہیں کہ ہماری 2 ذاتیں ہیں، ایک جو حال میں تجربہ کرتی ہے اور دوسری جو ان تجربات کو یاد رکھتی ہے۔ تجربہ کرنے والی ذات اور یاد رکھنے والی ذات؟ ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اکثر فیصلے یادوں کی بنیاد پر کرتے ہیں، حقیقت کی بنیاد پر نہیں۔ ہماری یاد رکھنے والی ذات کسی بھی واقعے کی طوالت کو
بالکل بھول جاتی ہے۔ وہ صرف یہ یاد رکھتی ہے کہ واقعے کا نقطۂ عروج کیسا تھا اور اختتام کیسا تھا۔ مطلب اگر کوئی واقعہ کتنی ہی دیر کیوں نہ چلا ہو، ہمیں اس کی لمبائی یاد نہیں رہتی؟ بالکل، اسے برف کے ٹھنڈے پانی کے تجربے سے ثابت کیا گیا۔ لوگوں کو 60 سیکنڈ تک انتہائی ٹھنڈے پانی میں ہاتھ رکھنے کو کہا گیا، پھر دوسری دفعہ انہیں 90 سیکنڈ تک ہاتھ رکھنے کو کہا گیا، لیکن آخری 30 سیکنڈز میں پانی تھوڑا سا گرم کر دیا گیا تاکہ تکلیف ذرا سی کم ہو۔ تو منطقی لحاظ سے تو کوئی بھی وہ 60 سیکنڈ والا مرحلہ ہی چنے گا نا، تاکہ درد کا وقت کم ہو۔ کوئی بلا وجہ 30 سیکنڈ کا اضافی درد کیوں سہے گا؟ بالکل، لیکن حیرت انگیز طور پر 41% لوگوں نے 90 سیکنڈ والا مرحلہ چنا۔ کیا 90 سیکنڈ والا؟ لیکن کیوں؟ یہ تو بالکل غیر منطقی ہے۔ کیونکہ آخری 30 سیکنڈز میں درد کم ہوا تو اختتام بہتر ہو گیا۔ یاد رکھنے والی ذات نے اسے ایک بہتر واقعے کے طور پر یاد رکھا اور وقت کی لمبائی کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو ہم چھٹیاں گزارنے جاتے ہیں یا کریئر کا انتخاب کرتے ہیں تو ہم دراصل اپنے موجودہ تجربے کو بہتر بنانے کے بجائے صرف مستقبل کے لیے ایک اچھی یادداشت تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، ہم اپنے سارے فیصلے خامیوں بھری یادوں کی بنیاد پر کرتے ہیں، نہ کہ حقیقی تجربات پر۔ تو ان سب باتوں کا اصل مطلب کیا ہے؟ کامیاب لوگ پھر کیا کرتے ہیں؟ کامیاب لوگ اپنے جذبات یعنی سسٹم 1 کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ فیصلے منطق سے یعنی سسٹم 2 سے کرتے ہیں، وہ انڈاؤمنٹ ایفیکٹ سے بچتے ہیں اور ہر صورتحال کو مختلف زاویے سے دیکھتے ہیں۔ یعنی اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی سوچ کو ٹرین کرنا پڑے گا، کیونکہ ہماری سوچ ہی ہماری قسمت بناتی ہے۔ ہمیں اپنے فیصلوں کو ان لاشعوری یادوں اور نقصان کے خوف سے آزاد کرنا ہوگا۔ جی بالکل، لیکن یہاں میں اس بات کو ایک نئے خیال پر ختم کرنا چاہوں گی۔ ذرا سوچیں، اگر ہماری یادداشتیں مسلسل ہمیں دھوکہ دیتی ہیں کہ ماضی میں ہمیں کس چیز نے خوش یا اداس کیا تھا، تو پھر ہم زندگی کے بڑے فیصلے کرتے وقت اپنے اندر کی آواز یعنی گٹ فیلنگ پر کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں؟ کیا ہماری گٹ فیلنگ محض ایک سراب نہیں ہے؟ واہ، یہ تو واقعی چونکا دینے والا خیال ہے۔ ہم جس گٹ فیلنگ کو سب کچھ سمجھتے ہیں، شاید وہ بھی انہی پرانے ارتقائی خوف کا ایک حصہ ہو۔ بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ ان رویوں کو سمجھنا اتنا ضروری ہے۔ صحیح، اور اگر ہم ایسی مزید علمی گفتگو چاہتے ہیں جہاں ہم پیسے اور کامیابی کی نفسیات کو آسان بناتے ہیں تو بجٹ باس جیسے پلیٹ فارمز کو سبسکرائب کرنا یا فالو کرنا نہیں بھولنا چاہیے۔ خیر، اس گہرے تجزیے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ مزید دلچسپ موضوعات پر بات کرنے کے وعدے کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔